آج کل کا جو ماں باپ ہے نا وہ بیٹے کو انجینئر بنانا چاہتا ہے، ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، فارن بھیجنا چاہتا ہے، پیسے کمانا چاہتا ہے، شاندار زندگی گزارنا چاہتا ہے. یہ میں کہہ رہا تھا، لیکن جب تک بچے کو ذہن میں یہ نہ ہو، اخلاقی طور اس کا کردار، اس کی کردار سازی نہ کی جائے اخلاقی طور پر، وہ بچہ نہیں رہتا، وہ انسان نہیں رہتا، وہ حیوان بن جاتا ہے. یہ فرق کیا؟ باپ نے توجہ نہیں دی بچے کو، اس کو سنوارنے کی. بالکل ماں باپ صرف بچہ میرا انجینئر بن جائے بس کافی ہے، یہ ڈاکٹر بن جائے بس کافی ہے، مجھے پیسہ مل جائے گا سب کچھ. حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ماں باپ بچے کو پہلے تربیت دیں. ماں باپ کیا ہوتا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے، انسان کیا ہوتا ہے، ہمسائے کیا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، چھوٹا کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے. یہ اخلاقی تو جب تک یہ بچے کو یہ تربیت نہیں دی جائے وہ جانور رہے گا. چین نے جو پھر انتظامات کیے ہیں وہ بہت لاجواب تھے. انہوں نے یہاں مفت تعلیم رائج کی. مسلمانوں کیا جو میٹرک پاس بھی تھا اس کو اس نے گیزٹڈ افسر بنا دیا، جو مڈل پاس تھا اس کو انہوں نے ملازم بنا دیا. میں تعلیم یا سرکاری نوکری بخش صاحب کی دین ہے. شیخ صاحب نے کہا آلو کھاؤ، اگر تم آلو کھاؤ لیکن اپنی خودی کو بیچو مت. یہ ہم کو شیخ صاحب کرتے ہیں. لیکن جب بخشی آیا تو تمام لوگوں نے اطمینان کی سانس لی، وہ غربت دور ہو گئی. جشن کشمیر ہونے لگے. اس نے وہ مٹا دیا، شیخ صاحب کا تصور دماغ سے اتر گیا. ہوا کرتے چٹھی بھی لکھنی ہوتی تو پنڈت کو جانا پڑتا، یہ ہمیں چٹھی لکھ کے دے دو. اتنے تھے مسلمان یہاں پر پچھڑے ہوئے. بخش صاحب نے ان کو پڑھایا لکھایا، بڑے بڑے عہدوں پر بٹھایا ان کو، جو میٹرک باز بھی تھے. پہلے ناظرین کو آداب اور السلام علیکم. آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہے ایک سخنور ہے، قلم کار ہے، معروف ادیب ہے اور صحافی بھی رہے ہیں ضلع بارہمولہ میں، جن کا ہم استقبال کر رہے ہیں اس پروگرام میں آنے کا، اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. شکریہ. ان کا نام ہے عبدالخالق پرویز. بالکل ان کا نام ہے عبدالخالق پرویز، جو پروگرام میں اس وقت شامل حال ہے. تو سب سے پہلے پرویز صاحب کو ہم یہ گزارش کریں گے کہ پرویز صاحب اپنا مختصر تعارف ناظرین کو دیں گے. میں اصل میں بارہمولہ کے محلہ توحید میں پیدا ہوا ہوں. 1934 کی بات ہے. باپ نے میرا نام عبدالخالق رکھا. اسٹڈیز کی تو مجھ میں لکھنے اور کا زبردست شوق پیدا ہو گیا. مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے اندر کوئی قلم کار بھی ہے. بہرحال جب مجھے ایک موقع پر کہا گیا کہ آپ ایک استقبالیہ خطاب لکھیں، تو میں نے استاد سے کہا تھا کہ میں کیسے لکھ سکتا ہوں. میں اس وقت 10ویں جماعت کا لڑکا تھا. نہ اس پر پرویز صاحب اب ہم بعد میں بات کریں گے. تو پہلے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ پرویز صاحب بارہمولہ میں کس جگہ پیدا ہوئے ہیں اور تاریخ پیدائش کیا تھی. یہ کہتے کہ میں بارہمولہ کے محلہ توحید گنج میں پیدا ہوا. اچھا، محلہ توحید گنج میں پیدا ہوئے. 1934 کی بات ہے. ہاں، اپریل 1934 میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے. پھر آگے بڑھے ہیں آپ. اس کے بعد 1934 کی بات ہے، اس آگے بڑھے ہیں آپ. تو آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ تعلیم میں نے بارہمولہ میں ہی حاصل کی. کون سے اسکول میں؟ گورنمنٹ ہائی اسکول بارہمولہ، جو دیوان باغ میں. اچھا، دیوان باغ گورنمنٹ ہائی اسکول. وہیں مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر کوئی قلم کار ہے. جی جی جی. ہمارے یہاں آپ دیوان باغ میں جب آپ ہائی اسکول میں چلے گئے، وہاں سے وہاں آپ نے اول سے تعلیم لی ہے کہ اول سے ہائی اسکول تک؟ بالکل میٹرک پاس. بالکل. اچھا، تو پھر وہاں سے آپ جب فارغ ہوئے ہیں تو پھر کہاں مزید تعلیم آپ نے لی ہے؟ پھر میں نے منشی فاضل، ادیب فاضل اور انگلش میں ایک پرچے میں نے امتحان دیا ہے. اچھا. تو میں نے وہ بی کام کیا ہے علی گڑھ یونیورسٹی سے.
نہیں لاہور یونیورسٹی. اچھا لاہور یونیورسٹی سے. پنجاب لاہور یونیورسٹی. اچھا پنجاب لاہور یونیورسٹی آپ نے. بالکل. پھر ادیب فاضل منشی فاضل. منشی فاضل فارسی میں بھی اور اردو میں بھی. اردو میں بھی میں نے کاملات حاصل کیا ہے. اچھا اگر آپ کے والدین کی بات کر رہے ہیں کریں گے ہم, تو آپ کے والد صاحب کیا کر رہے تھے؟ میرے والد تاجر تھے بارہمولہ کے, بہت مشہور, اور وہ بہت ہی پرہیزگار, تہجد گزار, اور یعنی جب کوئی امام نہیں ہوتا تھا تو میرے والد کو ہی لوگ پیش امام بناتے تھے. بڑے پرہیزگار تھے وہ. میری والدہ بھی اسی ٹائپ کی تھی, وہ بھی پرہیزگار تھی. بلکہ ایک بات میں حیران ہو جاتا ہوں, جب وہ نماز کی نیت باندھی تھی صبح یا شام کو, تو وہ فارسی میں وہ اپنی نیت پڑھ رہی تھی. میں نے کچھ دفعہ پوچھا اسے کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے گھر میں مجھے جب میں اپنے بابل میں تھی تو مجھے وہاں سکھایا گیا ہے یہ. یعنی ان کا گھر بھی وہ مذہب پرست کافی, اور اثر رسوخ والے بھی تھے وہ اس علاقے میں. تو اس لیے والد جو تھے وہ تاجر تھے, بڑے نامور تھے ہمارے بارہمولہ میں. لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جب بھی کبھی وہ امام نہیں ہوتا تھا تو میرے والد کو ہی لوگ پیش امام بناتے تھے. یہ ان کے بارے میں اتنا میں کہہ سکتا ہوں. اچھا کوئی یاد یا کوئی ایسا واقعہ یاد ہوگا آپ کو, آپ کے ذہن میں جو بھی گشت کر رہا ہے, اپنے والدین جیسی کوئی نصیحت کی ہے انہوں نے, یا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے ان سے جس کی چھاپ آپ کے ابھی ذہن پر ہے, آپ کے دل پر ہے؟ کوئی واقعہ آپ اگر آپ بتائیں گے. اس کے بارے میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. جب میں چھوٹا تھا تو مدرسہ اسکول میں جانے سے پہلے ہمیں درسگاہ بھیجا جاتا تھا, جہاں ہم نے قرآن پڑھا, وہاں ہم نے ترجمہ پڑھا قرآن کا, تفسیر بھی پڑھی, سب کچھ پڑھا. اس کے ذہن میں ایک چھاپ رہ گئی خدا کا خوف کا, والدین کی عزت کا, کس بڑا کیا ہوتا ہے چھوٹا کیا ہوتا ہے. یہ بچپن سے ہی تھا یہ اس کا اثر, اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ ایک سائے کی طرح رہا جب تک میں بڑا جوان ہو گیا. اس کا اثر مجھ پر رہا کافی. جو بچپن میں مجھے انہوں نے درسگاہ میں بھیجا, وہاں پر جو میں نے اسلامی مذہبی تعلیم سیکھی, وہاں مجھے مسلمان رہنے کا پورا وہ لاشعور میں ایک کنسپٹ پیدا ہو گیا, جس کا اثر مجھے باقی زندگی میں بھی ہمیشہ رہا, جس کی وجہ سے میں گناہوں سے بھی بچتا رہا, اور کسی سے دھوکہ بازی کرنے سے بھی میں اجتناب کرتا رہا. مجھے خوف رہا تھا کہ کہیں میری ماں دیکھ رہی ہے مجھے, جب میں کوئی کام سے تو مجھے ماں کا تصور آتا تھا تو میں بچ جاتا تھا. یہ میرے بچپن کا کیا اپنے والدین کے بارے میں میرا یہ. اچھا ہم پیار کی بات کریں گے, ماں باپ کا پیار اور ماں باپ کا محبت, ماں باپ وہ کس حد تک تھی؟ ماں باپ کا پیار تو بہت ہی وہ تو لاجواب ہے. اس کے مقابلے تو اس قرآن شریف میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من رحمتک وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری عبادت کے بعد آپ کو والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے, ہر طرح سے ان کو جھٹکنا نہیں چاہیے, ان کے سامنے اپنے رحمت کے پر پھیلانا چاہیے, اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا, آپ ان پر اسی طرح رحم کر میرے والدین کو. یہ کنسپٹ مجھے بچپن سے تھا, اس لیے میرے دل میں ماں اور باپ کا زبردست پیار ملا بھی اور پیار رہا بھی دل میں. یہ میں بھول نہیں سکتا ہوں. کبھی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل بالکل, اب بھی میرے سامنے وہ آتے ہیں, خوابوں میں آتے ہیں, دیکھتا ہوں ان کو صحیح طریقے سے, کیونکہ وہ پاک بات سے نیک بات سے, میں تو گناہ گار بندہ رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن میری جہاں تک میرے ماں باپ کا تعلق تھا, وہ زندگی کے ہر معاملے میں بڑے زبردست پرہیزگار بھی تھے, اور خدا خوف بھی ان کے دل میں ہمیشہ رہتا تھا. پرویز صاحب, آپ کے ماں باپ مذہبی وہ شخصیت
ہاں میں اپنے مسجد ماں شخصیت باپ رہے کا ہیں وہ، آپ کو حلیہ بتاؤں گا امامت بھی انہوں نے کی کہ میں آپ کو اپنے باپ کے بارے میں ان کا حلیہ بتا دوں گا. میرے باپ زیادہ لمبے قد کے بھی نہیں تھے لیکن پست قد بھی نہیں تھے, درمیان درجے کے سے بڑے بڑے بازو, بڑا بڑا جسم, سفید داڑھی لمبی بالکل, آنکھیں موٹی موٹی, سر پر دستار اور کاندھے پر ایک چادر ہوتی تھی سفید لٹھے کی, تو وہ پھرن پہنے ہوئے رہتے تھے وہ. تو ایک تصور آتا کہ کوئی پیر زیادہ آ رہا ہے. فرشتہ کوئی ہاں آ رہا ہے، بالکل, فرشتہ کوئی آ رہا ہے. یہ اچھا جیسے آپ کو وہ خواب میں مل رہے ہیں, ہاں اپنے ماں باپ مل رہے ہیں بالکل آپ کو بالکل خواب میں, بالکل. تو آپ کیا چاہتے ہیں ان سے پھر؟ کوئی خطا, کوئی گناہ یا کوئی نہیں نہیں ہوئی ہے آپ سے, آپ ان سے چاہتے نہیں ہیں نہیں, کہ ان کی رحمت, دیکھیے ان کی نوازش آپ پر برسے؟ ان کو میں جب دیکھتا ہوں تو اچھی صورت میں دیکھتا ہوں, ہر حال میں. بات چیت نہیں ہوتی ہے, اچھا اچھا لیکن جب بھی کبھی آتے ہیں اچانک خواب میں تو اچھی صورت میں ہوتے ہیں وہ. اچھا اچھا, باقی بات وقت نہیں ہوتی ہے, صحیح بات نہیں نہیں, ہوتی. بات کوئی نہیں دل میں خیال آتا ہے کہ کبھی کوئی خطا ہوئی ہے آپ سے یا کوئی رنجش ہوئی ہے کہ ان سے معافی مانگی؟ مجھ سے رنجش یہ ہوئی ہے کہ میں بچپن میں 20 سال کی عمر میں پالیٹکس میں چلا گیا, اچھا اچھا, جس کی وجہ سے وہ مجھے ناراض ہوا کرتے تھے. یہ چیز وہ پسند نہیں کرتے تھے. اچھا اچھا, بہرحال چونکہ میں نوجوان تھا, جوانی یا جوانی کا نام دیا جاتا ہے اسے, تو انسان وہی کرتا ہے جو اس کے من میں آتا ہے, چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو, وہ کرتا رہتا ہے. کرتا رہتا ہے. پھر 20-22 سال کے بعد مجھے ہوش آیا کہ نہیں, یہ سب غلط ہے, ماں باپ کا ماننا چاہیے. وہ ہوتے ہیں تجربہ کار بھی ہوتے ہیں, انہیں دنیا دیکھی ہوتی ہے, اس لیے ان کا ماننا ایک بچے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. تو یہ مجھے پھر بعد میں اس کا تجربہ بھی ہوا, اور پھر میرے ماں باپ کا کبھی ان کے سامنے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, بالکل نہیں. یعنی کہ ایک ریسرچ ہے آپ کی بالکل جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ماں باپ کا پیار, ماں باپ کا کہنا اور ماں باپ کی سرپرستی, ان کی رحمت اور ان کا کہا, یہ کبھی ٹالنا نہیں چاہیے. نہیں ٹالنا چاہیے, نہیں ٹالنا چاہیے, نہیں ٹالنا چاہیے. بچہ 20 سال 25 سال اس کا تجربہ نہیں ہوتا ہے. بچے 20 سال, بچے 25-15 سال بچے کو وہ تجربہ نہیں ہوتا ہے جو ماں باپ کو ہوتا ہے. انہوں نے بہت زندگی گزاری ہوتی ہے, بڑے بڑے تجربات سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے ان کا کہنا جو ہوتا ہے وہ بالکل ایک بچے کے لیے بالکل ایک اکسیر ہوتا ہے. وہ انہوں نے یہ دور دیکھا ہوا ہوتا ہے, بالکل انہوں نے جو بالکل بچپن میں کیا ہے بالکل وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے بالکل وقت ضائع نہ کریں, غلط کاموں میں نہ لگے, ضائع کیا بغیر یہ اپنا مشن پر آئیں اور کام کریں. بالکل. اچھا پرویز صاحب, زندگی کی شروعات آپ نے بارہمولہ سے کی ہے, جگہ پیدائش بھی وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور یونیورسٹی سے آپ نے ادیب فاضل, منشی فاضل کیا وغیرہ کیے ہیں. آپ نے وہاں ہی ایڈمیشن لیا ہے, وہاں جا کر کے جو بالکل. اچھا لاہور میں گئے, لاہور کتنے سال رہے ہیں آپ وہاں؟ میں 7.5 سال رہا. اچھا 7.5 سال لاہور میں رہے ہیں. بالکل لاہور میں نے راولپنڈی میں رہا. اچھا راولپنڈی میں رہے ہیں آپ, کرایہ پر رہے ہیں؟ کرایہ پر رہا. تو خرچہ وغیرہ کس طرح کا ارینجمنٹ ہو رہا تھا آپ کو جب ماحول اقتصادی حالت کشمیر کی بہت خراب تھی, پیسہ نہیں تھا لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں؟ میں وہاں پر ریڈیو پر کام کرتا تھا, ریڈیو سکرپٹ رائٹر. ریڈیو میں؟ ہاں سکرپٹ رائٹر. ہاں اچھا اچھا, اس لیے کون سے ریڈیو میں؟ ترالکھڑ ریڈیو میں جو راولپنڈی میں, وہ راولپنڈی میں ریڈیو تھا. بالکل. اچھا وہاں ایز سکرپٹ رائٹر آپ کام کر رہے تھے وہاں. اچھا, اس لیے مجھے اس کا فکر نہیں تھا کھانے پینے کا. اچھا, وہ مجھے پیسہ اچھا ملا تھا. ان دنوں اتنی یہ جو آج کل مہنگائی ہے, ان دنوں کوئی مہنگائی نہیں ہوا کرتی. یعنی ایک کنستر جو ہے نا مٹی کی تیل کا, یہ 2.5 روپے میں آتا تھا. 5 روپے کا گوشت تک کلو. 15 kg 20 kg کا. ہاں 15 kg کا. اچھا 15 kg یہ 2.5 روپے میں آ رہا تھا مٹی کے تیل کا. گوشت 5 روپے کا کلو تھا. اچھا گوشت 5 روپے کلو. بڑا گوشت 2 روپے کا. اچھا بڑا 2 روپے کا. یعنی کہ آپ ریڈیو وہاں پاکستان میں کام کیے ہیں, تو خرچہ آپ کو وہاں سے مل رہا تھا. یہ پارٹ ٹائم جاب آپ کر رہے تھے کہ یا ریگولر کام کر رہے تھے؟ یہ ایک حساب کا پارٹ ٹائم ہی تھا. اچھا ہاں,
اچھا پارٹ ٹائم میں تھا. پارٹ ٹائم. کیونکہ مجھے کتنا مل رہا تھا؟ دیکھیے میں بتاؤں گا آپ کو, حقیقت میں یہ ہے کہ مجھے وہاں نوکری بھی مل گئی. اچھا. مگر میرے پتہ نہیں کیا بات ہے, میرے ذہن نے کبھی قبول نہیں کیا اچھا کہ میں نوکری کروں. اچھا اچھا. اس لیے میں پارٹ ٹائم ہی وہاں کرتا تھا, اور اتنے پیسے ملتے تھے کہ میں اپنا گزار اکیلا تھا چلتا تھا, کرتا تھا. بلکہ اور جو یہاں سے آتے تھے وہاں وہ بھی میرے پاس ہوتے, ان کو بھی میں کھلاتا پلاتا تھا وہاں پر. اچھا تب پارٹیشن نہیں ہوا تھا؟ پارٹیشن ہو گیا تھا. اچھا پارٹیشن ہو گیا. لیکن آپ اچھا جو 7.5 سال آپ نے وہاں گزارے تو پھر واپس کیسے آ گئے آپ؟ ہاں واپس میں آ گیا. دیکھیے نہ میں یہاں سے خود گیا, اچھا, نہ میں وہاں سے خود آیا. اچھا. یہ دراصل قدرت کا ایک تھا مجھ پر, سو ہندو میں ستم کہتے ہیں. اچھا. 7 سال مجھے ایک قسم کا یہاں سے گھر سے باہر رہنا تھا, تو وہ ختم ہو گیا. یہاں پر موئی وقت کی چوری ہو گئی, تو کشمیر میں زبردست احتجاجات ہونے لگے. میرا بڑا بھائی وہ تاجر تھا, وہ آ گیا دہلی, اس کا اپنا مکان تھا, بیوی بھی وہاں دلی کی تھی. اس نے مجھے لکھا کہ آپ آئیں, کشمیر میں حالات خراب ہیں, آپ اگر آنا چاہیں یہاں پر تو آئیں, ملاقات ہو جائے گی. میں نے کہا بھائی یہ دوسرا ملک ہے, یہ پاکستان ہے, وہ ہندوستان ہے, میں وہاں ایسے نہیں آ سکتا ہوں. اس کے لیے مجھے پاسپورٹ چاہیے, مجھے ویزا چاہیے, پھر میں آ سکتا ہوں. اس نے مجھے کہا آپ کسی طریقے سے کوشش کریں ویزا اور پاسپورٹ بنانے کی کریں. پھر وہ اللہ کو کرنا تھا, پھر ہو گیا میرا پاسپورٹ بھی بن گیا, بلکہ میرے سے اور 2 بھی کشمیری آ گئے. ایک بارہمولہ کا ہی تھا, ایک تھا یہاں سبا کا ڈاکٹر غلام حبیب اللہ وانی. ہم 3 آ گئے. پھر 3 جگہوں کے ہم چھوٹے تھے, 20-22 سال کے لڑکے تھے, تو ہم نے لکھا تھا ہم سیر سفری کے لیے تفریح کے لیے جا رہے ہیں, ہم دلی دیکھنا چاہتے ہیں, آگرہ دیکھنا اور بمبئی جانا دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں ویزا بھی مل گیا 3 مہینے کا. تو ہم آ گئے. یہاں آ کر پھر مجھے بھائی نے نہیں جانے دیا. اس نے کہا, میں نے کہا میں رہ نہیں سکتا ہوں, میں یہاں کیسے رہ سکتا ہوں. پھر مجھے ایک وکیل نے وہاں پاکستان میں چٹھی لکھ دی تھی. جلندھر کا اس کا ایک دوست تھا یج بلہ, وہ پھر پاکستان آیا تھا پارٹیشن کے بعد. اس نے مجھے چٹھی ایک اس کو دے دینا, وہ وزارت خارجہ کا وہ ڈپٹی سیکرٹری ہے, اس سے آپ ملنا, وہ آپ کو کچھ وہ پہنچا دے گا آپ کو کشمیر. پھر ایسا ہی ہوا. پھر اس نے کہا کہ میں یہ خود نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ میں وزارت داخلہ خارجہ کا ہوں, یہ وزارت داخلہ میں آتا ہے, آپ کا یہاں رہنا, لیکن میں کوشش کروں گا. پھر میں یہ بتاؤں, پھر ایسا ہو گیا کہ میں آ گیا. مجھے یہاں کی گورنمنٹ نے ان دنوں ڈی پی در یہاں وزیر داخلہ تھا, لڑکا پرساد در, اس نے مجھے رہنے کی اجازت دی. وزیر صاحب آ گئے ہیں, یہ قانونی طور یہاں حکومت کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھی, تو میں نے وہ اخبار میں پڑھا راول پنڈی میں کہ میں امن قانون کو یہاں ترجیح دوں گا, میں یہاں وہ پولیس راج نہیں ہونے دوں گا. تو اسی چیز نے مجھے یہاں لایا ہے. پھر انہوں نے مجھے لکھ کے دے دیا کہ آپ اپنے گھر رہ سکتے ہیں. یہ بنی مجھے وجہ پھر واپس آنے کی. یعنی کہ پھر لیگلی آپ کو مجھے لیگلی وزیر داخلہ تھا, اس نے مجھے انہوں نے لکھ کے دیا. بالکل اجازت دی ہے رہنے کی. حالانکہ مجھے پہلے لکھ کے نہیں دیا تھا اس نے. جب میں بارہمولہ آیا تو وہاں پر جو ایس پی تھا, میں اس کے پاس گیا, اس کو کہا کہ میں آپ کو فون کیا ہے, اس نے ڈی پی در نے. ہاں اس نے کیا مجھے فون. چلو ٹھیک ہے, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا, لیکن ایک بات ہے, میں یہاں کیا پتہ 6 مہینے, سال, 1.5 سال کے بعد یہاں سے ضرور ہو جاؤں گا, تو دوسرا جو آئے گا یہاں پہ آپ کو تنگ کرے گا, آپ کو ان کو ریٹرن لینا چاہیے تھا. میں نے کہا پھر میں کل جاؤں گا. اس نے کہا میں اتنی جلدی نہیں جا رہا ہوں یہاں سے تبدیل, لیکن یہ خیال رکھنا آپ کے پاس ریٹرن ہونا چاہیے. پھر میں نے کیا اس کے لیے کیا کوشش, پھر مجھے ریٹرن انہوں نے لکھ کے دیا. ڈی پی در نے دیا. بالکل آپ یہاں رہیے, بالکل آپ خود یہاں سے خود نہیں گئے, آپ کو بھیج دیا گیا. ہاں
یہ اس لیے آپ یہاں رہ سکتے ہیں. اچھا پرویز صاحب 7.5 سال آپ نے لاہور میں گزارے ہیں. بالکل راولپنڈی میں گزارے ہیں, پھر واپس آئے ہیں آپ. تب اگر آپ سے ہم یہ پوچھیں کہ کشمیر کی صورتحال اقتصادی معاشی کیا تھی, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا, کھانے پینے کے وسائل نہیں تھے, ذریعہ معاش کا کوئی وسائل نہیں تھا یہاں پہ, تو لوگ کس طرح سے مینیج کر رہے تھے, گزارا کر رہے تھے؟ آپ نے یہ سب کچھ, آپ ایک صحافی بھی رہے ہیں, ادیب بھی رہے ہیں, قلمکار بھی رہے ہیں, یہاں کے آپ سکنور ہے اور دانشور بھی ہیں, سرکردہ شہری ہے بارہمولہ کے, تو کیا رہا یہاں کا کشمیر کا آپ کے دور میں؟ یہ چیزیں میں نے ویسے قلم بند کی ہیں اپنی کتابوں میں نے 4-5 کتابیں لکھی ہیں, ان میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب مہاراجہ ہری کا دور تھا یہاں پر, اس وقت میں 10 سال کا تھا, لوگ خود ہی جیتے تھے, حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ملتا تھا ان کو, بالکل کچھ نہیں, جو بھی انہیں کوئی راحت نہیں ملتی. انہیں پھر جا کے جب یہاں فوج آ گئی, پھر لوگوں کو راشن ملنے لگا. اچھا 8 آنے کلو چاول, 80 پیسے آٹا ملنے لگا. اچھا, یہ مجھے یاد ہے. 80 پیسے کلو ہاں آٹا, 50 پیسہ چاول کا کلو. بالکل بالکل وہ ملنے لگا. تو لوگ راشن کارڈوں سے ملنے لگا کہ فوج دے رہی تھی؟ نہیں, راشن کارڈ کے ذریعے. راشن کارڈ بالکل, یعنی کہ پھر راشن کارڈ بنے. ہاں بالکل. تو راشن کارڈ کے پھر کوئی غربت نظر نہیں آئی. ایک آدمی کو کتنا چاول مل رہا تھا اس ٹائم؟ اس وقت ایک آدمی کو تقریباً 5 کلو دیتے تھے. اچھا 5 کلو دیتے تھے, یعنی کہ 2.5 روپے ایک آدمی کو. ہاں بالکل. اچھا ٹھیک ہے. چاول یعنی اس سے یہ ہوا کہ جو مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں غربت تھی اس کا نام و نشان نہیں رہا. اچھا, پھر جب بخشی آیا, اچھا بخشی کا دور سب سے کیا, حالانکہ اسی کے دور میں مجھے یہاں سے نکال دیا. وہ بہت لاجواب تھے, انہوں نے یہاں مفت تعلیم رائج کی مسلمانوں. کیا جو میٹرک پاس بھی تھا اس کو اس نے گیزٹ افسر بنا دیا, جو مڈل پاس تھا اس کو انہوں نے ملازم بنا دیا. یعنی مسلمانوں میں تعلیم یا سرکاری نوکری بخشی صاحب کی دین ہے. شیخ صاحب نے کہا آلو کھاؤ بس, لیکن اب خود ہی کو کیا وہ شعر کہتا تھا, وہ کیا تھا وہ شعر اس کا, ذکی آج تک میری گردن, وہی کرتا تھا. کیا مجھے اس وقت یاد نہیں رہا ہے وہ شعر, کسی کے سامنے میری آج تک گردن نہ جھکی, وہ کہا کرتا تھا. اس لیے اگر تم آلو کھاؤ لیکن اپنی خود ہی کو بیچو مت, یہ ہم کو شیخ صاحب کہتے ہیں. لیکن جب بخشی آیا تو تمام لوگوں نے اطمینان کی سانس لی, وہ غربت دور ہو گئی, جشن کشمیر ہونے لگے. اس نے وہ مٹا دیا, شیخ صاحب کا تصور دماغ سے اتر گیا. لوگوں سے کوئی تھا یہاں لیڈر, یعنی کہ بخشی کشمیر تھا کوئی. یعنی آپ کا مطلب کہنا یہ ہے کہ بخشی صاحب جب آئے ہیں انہوں نے کشمیری اور کشمیر کو اقتصادی طور مضبوط, بہت زبردست مضبوط بنا دیا, بلکہ خاص طور پر مسلمانوں کو نکال دیا. ایک بڑے کیا جو وہ نفسی طور پر وہ یہاں کے جو پنڈت ہیں ان کے مرحوم منت ہوا کرتے, چٹھی بھی لکھنی ہوتی تو پنڈت کو جانا پڑتا, یہ ہمیں چٹھی لکھ کے دے دو. اتنے تھے مسلمان یہاں پر پچھڑے ہوئے. بخش صاحب نے ان کو پڑھایا لکھایا, بڑے بڑے عہدوں پر بٹھایا ان کو, جو میٹرک باز بھی تھے, جو اچھے وہ تو بڑے بڑے بیوروکریٹ بن گئے. یہ اس کی دین ہے, یہ میں مانتا ہوں. وزیر اعظم کے انہوں نے بہت کام کیا کشمیر کے. یعنی کہ اس زمانے میں مسلم برادری پڑھنا لکھنا ان کو بس کی بات نہیں, ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی. پڑھی لکھی جو برادری تھی ان کو کھانا نہیں ملتا تھا 2 وقت کا, وہ کیا پڑھتے. پڑھی لکھی برادری جو تھی وہ ہندو تھی. ہاں, کوئی چٹھی لکھنی آپ کو تو آپ ہندو کے پاس جانا پڑتا ہے. ہمیں غیر مسلم برادری کے ہندو کے پاس جانا پڑتا تھا کہ یہ چٹھی لکھنی ہے, چٹھی آئی ہے, پڑھ کے دو, کیا لکھا ہے. بالکل یہ حالت تھی ڈوگرا
راج میں مسلمانوں کی کشمیر میں کشمیر کی حالت یہ تھی. بالکل بالکل. تو پھر یہاں پہ جمہوری نظام آ گیا. پھر جب جمہوری نظام آ گیا تو حالت بدل گئی, پلٹا کھایا زمانے نے کروٹ لی, خوبصورت کروٹ. اچھا, کیا لگ رہا آپ کو, آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے, 1934 اور آج ہے 2022, ایک لمبا عرصہ ہے, یعنی کہ آپ کی عمر پھر 70 سے اوپر ہے, 75 کے آس پاس, 88 کے آس پاس ہے. ہاں 88 کے آس پاس ہے. ایک لمبا عرصہ آپ نے دیکھا ہے. تب کا دور اور اب کا دور, وہ دور ٹھیک تھا کہ یہ دور ٹھیک ہے؟ لیکن میں آج کل جب میں پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں, میں نے 7 سال وہاں گزارے, اچھے لوگ ہیں وہاں کی, ایسی بات نہیں ہے, بہت ہی اچھے لوگ ہیں, لیکن وہاں کی حکومت جو ہے وہ ان کی اپنی نہیں ہے, وہ خود غلام ہے, وہ امریکہ حکومت کرتا ہے. جس طرح ہندوستان آزاد ہے, اس کی اپنی پالیسی آزاد ہے, بیرونی پالیسی, خارجہ پالیسی, پاکستان کی نہیں ہو سکتی. امریکہ نے چاہا 2 منٹ میں اٹھا دیا عمران خان کو, اسی کے ممبروں کو اس نے خرید لیا پیسوں کی آواز. پاکستان ایک خود غلام ملک ہے. اب میں ایک چیز میں چاہتا ہوں, یہ جو راستہ ہے یہ کھلا رہنا چاہیے, جو واجپئی نے کوشش کی تھی کھلا رکھنے کی, کیونکہ جو سری نگر مظفر آباد یہ کھلا رہنا بس, یہ اصلی آزادی یہی ہے. یہاں کا مسلمان اپنے خاندانوں سے مل سکے, جو ان کے وہاں بھیجے ہوئے 47 کے بعد گئے ہیں, یا وہاں سے وہ یہاں آ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب واجپئی کے زمانے میں یہ راستہ کھل گیا تھا, ہمارے رشتہ دار آگے مسلمان سے آ گئے تھے ہمارے گھر, پورا آیا 10-12 لوگ آئے تھے, وہ چھوٹے بڑے پوتے پڑ پوتے وہ سب آئے تھے یہاں پر. ایک واتاورن بن گیا تھا بڑا خوبصورت. یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ہم کیا, پاکستان ہے مسلمان ملک ہے, یہ اس سے تو انکار نہیں ہے. ان کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے, لیکن یہ بہت دور کی بات ہے. ہندوستان بہت بڑا مضبوط ملک ہے, اور ساری دنیا جو بڑی طاقتور طاقتیں ہیں وہ ہندوستان کو زیادہ ترجیح دیتی ہے بنسبت پاکستان کی. پاکستان کو میں کٹورا ملک سمجھتا ہوں اپنے ٹائم. حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا کنبا خوشحال کنبا ہوتا ہے, حالانکہ یہ چھوٹا ملک تھا, زرعی ملک ہے, لیکن حیران ہوتا ہے کہ جاتے وہاں وہ غریب کیوں ہیں. وہاں لوگ امیر ہیں, حکومت غریب ہے. ہندوستان میں حکومت امیر ہے, لوگ غریب ہیں. آپ دیکھیے 2 چیزیں آپ نوٹ کر لیں, میں کیا کر رہا ہوں. پاکستان کے لوگ امیر ہے کھانے پینے میں, حکومت غریب رہتی ہے. ہندوستان کی حکومت امیر ہے, بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں, بڑے بڑے کیا لوگوں کو کام کرتے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہوگا, وہاں ان کو ڈیم بھی بنا ہوتا ہے, اس کے لیے امریکہ سے پیسے لینے پڑیں گے. ہمیں ایک بار یہاں سیلاب آتا ہے, پچھلے جو سیلاب آیا تھا وہاں سندھ میں, اب وہ کہتے ہیں 2-4 ڈیم اور میں پھر یہ بچ جائے گا, ورنہ گلیشر سے پکڑ کے ہمیں بہا کے لے جائے گا. پرویز صاحب, یہ آپ سے عرض کرا تھا کہ تب کا دور اچھا تھا یا آج کا دور اچھا ہے. دیکھیے بھائی, کب کا دور, جو 88 سال کا دور آپ کا گزرا ہے پیچھے جو گزرا ہے, وہ دور اچھا ہے کہ آج کا دور جو آج ٹیکنالوجی کا میں بتاؤں گا آپ کو. وہ متقل عنان حکمران تھا یہاں پر مہاراجہ ہری سنگھ, اس نے یہ ریاست خریدی تھی. اچھے, آپ میں یہ وہ ٹھیک ہے, اس نے ریاست خریدی تھی, کیا کس طرح کیا تھا, میں دور کی بات کر رہا ہوں. میں وہی کر رہا ہوں, میں وہی موازنہ کرنا چاہتا ہوں. وہ تو ایک مطلق حکمران تھا, عامر تھا, وہ اپنے مفاد کے لیے حکومت کرتا تھا. اس کو لوگ کے ساتھ کوئی ترجیح کس دور کو دیں گے آپ, آج کے دور کو, اس دور کو جو پیچھے جمہوری دور ہے, یہ آج کے یہ زبردست دور ہے. اچھا, یہاں ہر ایک کی سنی جاتی ہے بات, ہر ایک کی سنی جاتی ہے. اس کے ساتھ موازنہ کوئی ہو نہیں سکتا ہے. اچھا پرویز صاحب, ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اخلاق, لوگوں کے اخلاق میں فرق آ گئی ہے آج کے دور کی. میں جو بات کروں, جو ڈیجیٹل ایج ہے,
جو یہ کمپیوٹر ایج ہے، آداب میں فرق آ گئی ہے، لوگوں کے آداب میں فرق آ گئی ہے، بچے روگردان ہو رہے ہیں، ماں باپ کا مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں. تو یہ آج کے دور کی بات ہے. تو پہلے تو مجھے نہیں لگتا تھا، پہلے جو آپ کا دور گزرا ہے ایسا نہیں، جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے ماں باپ کی کتنی تعریف کر رہے تھے. ابھی میں نے یہی بات کہی تھی آپ سے. آج کل کا جو ماں باپ ہے نا، وہ بیٹے کو انجینئر بنانا چاہتا ہے، ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، فارن بھیجنا چاہتا ہے، پیسے کمانا چاہتا ہے، شاندار زندگی گزارنا چاہتا ہے. یہ میں کہہ رہا تھا. لیکن جب تک بچے کو ذہن میں یہ نہ ہو، اخلاقی طور اس کی کردار سازی نہ کی جائے، اخلاقی طور پر وہ بچہ نہیں رہتا، وہ انسان نہیں رہتا، وہ حیوان بن جاتا ہے. یہ فرق کیسے آ گیا سماج میں؟ اسی لیے ماں باپ نے توجہ نہیں دی بچے کو، اس کو سنوارنے کی. بالکل ماں باپ صرف بچہ میرا انجینئر بن جائے بس کافی ہے، یہ ڈاکٹر بن جائے بس کافی ہے، مجھے پیسہ مل جائے گا سب کچھ. حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ماں باپ بچے کو پہلے تربیت دیں. ماں باپ کیا ہوتا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے، انسان کیا ہوتا ہے، ہمسائے کیا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، چھوٹا کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے. یہ اخلاقی تو جب تک یہ بچے کو یہ تربیت نہیں دی جائے وہ جانور رہے گا. اچھا پرویز صاحب، ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل صحیح بات ہے، تربیت پہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. میں خود بھی کہتا ہوں، میں نے جب میری تربیت ماں باپ نے اچھی کی تھی، پھر ہی تبھی مجھے ذہن میں جب بھی کسی گناہ کا خیال آتا تو میرے سامنے میری ماں کھڑی ہو جاتی تھی یا میرا باپ کھڑا ہو جاتا تو میں بھاگ جاتا تھا. اس کا مطلب تھا کہ میری تربیت کا کچھ لاشعور میں میرے تھا کچھ اثر. اس نے اپنے اثرات ڈال دیے تھے اندر دل میں، میرے دماغ میں، تو میں بچا رہا. جب ایک باپ یہ چاہے کہ یہ میرا بیٹا صرف انجینئر بنے، چاہے یہ کچھ بھی کرے، چاہے کیسے یہ بن جائے، یہ انجینئر بننا چاہیے، یہ صرف پیسے لائے بنا کے، وہ پھر انسانی وہ مشین بن جاتا ہے. اس میں آداب نہیں رہتے، نہیں بالکل نہیں، اخلاقی تو نہیں، وہ تعلیم نہیں دی جائے. وہ اخلاقی طور جو اسلام کی جو اساس ہے نا، اسلام کی اساس جو ہے نا اصل میں اخلاق پر ہی ہے، اخلاق پر ہی قائم ہے. اصل اسلام تو اخلاق ہے. اگر انسان میں اخلاق پیدا ہوتے ہیں پھر وہ انسان رہتا ہے، ورنہ وہ انسان کے درجے سے گر جاتا ہے. اچھا پرویز صاحب، آج کا جو نوجوان ہے، بالکل یہ ملک کا فیوچر ہے، ملک کا مستقبل ہے، مگر ایک چیز ہے اس نوجوان کو جس سے اس کا مقابلہ ہے، آج کے نوجوان کو مقابلہ ہے، اس کو مقابلہ ہے سماج میں جو جھوٹ پھیلا ہے، جھوٹ سے مقابلہ ہے. آج سچ کبھی کہیں مجھے نظر آتا ہی نہیں ہے. اچھا اس کو مقابلہ ہے ڈرگس سے مقابلہ ہے، اس کو ڈرگس کھلائے جا رہے ہیں، ڈرگس دیے جا رہے ہیں، نشہ بازی کی طرف اس کو لگایا جا رہا ہے. اس کو کھلایا نہیں جاتا ہے، کھلایا کھاتا ہے مگر اس کا جو پروسیجر ہے پہلے عادت ڈالیے پھر وہ خود ڈھونڈے گا. عادت کوئی نہ کوئی ڈالتا ہے، برادری میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ایسا جو نشہ باز ہو. اچھا گنڈا گردی کا مظاہرہ، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالع ترا طالع کنن. یہ جو صحبت ہوتی ہے نا، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے زندگی میں. اچھی صحبت ہو انسان اچھا رہتا ہے، بری صحبت پڑ جائے تو پھر وہ برائی کرتا ہے. حقیقت اس وقت جو ہمارا جوان ہے نا، وہ اچھی صحبت میں نہیں وقت گزارتا ہے، وہ کھویا رہتا ہے. اصل نہیں مجھے کیا چیز ہے، مجھے نہیں ملتی، مجھے وہ چیز نہیں ملتی، مجھے یہ چیز نہیں ملتی، مجھے یہ چیز نہیں ملتی. یہ کھویا رہتا ہے. اس لیے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو پھر راحت پہنچاتا ہے کہ کچھ پیوں، کچھ کیا لت میں. آج کا یہ میرا نوجوان گنڈا گردی کا مظاہرہ کر رہا ہے، بالکل جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور خودکشی کی روح اس میں زیادہ سرایت کر گئی ہے. بالکل خودکشی کا جو رجحان ہے اس میں بڑھ رہا ہے. رشوت ستانی کا دور ہے. اس نوجوان کا جو حق ہے اسے مل نہیں پا رہا ہے. اثر رسوخ ہے سرکاری سطح پر، اثر رسوخ ہے، رشوت خوری ہے، سرکاری کاموں میں رشوت خوری ہے، سرکار کو رشوت خوروں نے یرغمال بنایا ہے، حقدار کو حق نہیں مل رہا ہے. کیا کیا جائے؟ آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے؟ کیا کیا جائے؟ میں آپ کو بتاؤں گا.
ایک زمانہ تھا جب فاروق عبداللہ کا وزیر اعلیٰ تھا, اس نے پہلے بہت چیخ پکار کی تھی کہ جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں, سرکاری افسر یہ رشوت کھاتے ہیں. اب میں ان سے کہتا ہوں 10% زیادہ مت کھاؤ, یعنی 10% کی اس نے اجازت دے دی کھاؤ رشوت. یہ آپ نے کبھی سنا ہے؟ میں نے یہ سنا ہے. 10% ٹھیک ہے, اس نے الاؤ کیا تھا, اس نے 10% کھا. جس قوم کا لیڈر خود ہی رشوت کھانے اور دینے پر زور دے تو اس قوم کی حالت کیا ہو سکتی ہے, اس کی جوان کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھ سکتے میں کہتا ہوں. میں ایک بات آپ کو کہوں گا, یہ جو زمانہ ہمارا ہے نا, اس کو ہم نیومیریکل ٹائم علم الاعداد کے حساب سے 3 مرحلے میں تقسیم کریں گے. 3 مرحلے, حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت ابراہیم سے موسیٰ تک 1500 سال ہو گئے. حضرت موسیٰ سے لے کر رسول اللہ تک 1500 سال ہو گئے. بالکل یہ ہو گئی 3000 سال. اب جو باقی 1500 سال ہیں ان کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ اینڈ آف دا ٹائم آپ سمجھ لیجیے. اسی زمانے میں اب عیسیٰ بھی آئے گا, مہدی بھی آئے گا. امام مہدی ایک نیا وہ ورلڈ آرڈر بن جائے گا جو مسلمان کے حق میں ہوگا. اس وقت مسلمان سب سے ذلیل ترین قوم کے طور پر زندگی گزار رہی ہے دنیا میں عالمی سطح پر. لیکن یہ دور ختم ہو جائے گا جلدی. یہ اب تیسرا دور چل رہا ہے 1400 سال. یہ آئندہ جو 50-60 سال ہیں یہ اچھے ہوں گے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آخری زمانہ میں نے ایک حدیث میں نے پڑھی ہے کہ سن 1400 کے علماء دنیا کی بدترین مخلوق ہوگی علماء کے بارے میں. آپ جوان سے شکوا کرتے ہیں شراب کیوں پیتے ہیں, یہ لڑائی گنڈا گردی کیوں کرتے ہیں. علماء کے بارے میں کہا گیا یہ تو ہونا ہے, یہ تو اللہ محفوظ لکھا گیا ہے. آخر زمانہ کیسا ہوگا؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1988 میں میں نے پہلی بار اپنا اخبار نکالا بارہمولہ میں, ہفت روزہ کمناز کے نام سے. بڑا خوب چلا وہ, انتہائی بڑا. نہ پھر ہم واپس آئیں گے. اچھا, یہ میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں آپ سے پرواز صاحب, پھر ادب سے آپ کا لگاؤ کیسے پیدا ہوا؟ میں بتاؤں گا. میرے اسکول میں ایک دلنا کا تھا استاد, وہ پڑھاتا تھا میں اردو. غلام محمد رضوی اس کا نام تھا. اچھا, رضوی صاحب. ہاں. اچھا. شیخ صاحب کو آنا تھا بارہمولہ. ٹھیک. ہیڈ ماسٹر تھا ہمارا, اس کا تھا عبدالسلام دوبی تھا وہ ہیڈ ماسٹر. اچھا. اس نے اس کو کہا کہ آپ استقبالیہ لکھیں. کس نے؟ اس کو اردو ٹیچر کو کہا. اس نے مجھے بلایا. سلام صاحب کو کہا. سلام صاحب نے, ہیڈ ماسٹر نے کہا سلام صاحب کو. نہ سلام صاحب تو تھا نا وہی کون ہیڈ ماسٹر. اچھا. عبدالسلام دوبی. غلام محمد رضوی تھا اردو ٹیچر ہمارا. اردو ٹیچر. اس سے کہا کہ تم لکھو, ایک استقبالیہ لکھو ان کی شان میں. آنے والا کون تھا؟ وہ شیخ عبداللہ. اچھا, شیخ محمد عبداللہ آنے والے تھے. ہمیں اچھا, آپ کو چھٹی جماعت سے 10ویں جماعت کے لڑکوں کو ہمیں آگے بیٹھنا تھا وہاں. ان کے بیٹھنا تھا. اس نے مجھے بلایا. یہ ہائی اسکول بارہمولہ کی بات. ہاں بالکل. ٹھیک. مجھے بولا اس نے کہ آپ لکھیں یہ. میں نے کہا میں کیسے لکھ سکتا ہوں, میں کیا پورا شیخ. آپ کون سے کلاس میں تب تھے؟ 10ویں جماعت. اچھا, 10ویں جماعت میں. اس نے مجھے کہا کہ آپ لکھ سکتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے آپ کچھ ٹٹ بٹس بتاؤ, کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, اس کے بالا کیا ہوتا ہے. مجھے پتا ہی نہیں تھا, میں چھوڑا تھا. اس نے مجھے بتا دیا. میں نے کہا اچھا میں کوشش کروں گا, اگر ہوگا تو آپ خود لکھ لیں. میں نہیں لکھ رہا ہوں. نہیں, آپ لکھ سکتے ہیں. آپ لکھ سکتے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے.
اردو آپ کی اردو بڑی اچھی ہے. یہ رضوی صاحب کہہ رہے تھے. ہاں. پھر میں نے لکھا 4 صفحہ تو میں نے لکھا ایک تقریر لکھی, سیاسی تقریر. کیا پتا وہ کیسے لکھا میں خود حیران ہوں. جب اسے پڑھا وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ تو زبردست چیز ہے یہ. اس نے پھر ایک پیش گوئی بھیجی. اس نے کہا کہ آپ کے اندر کوئی سیاستدان ہے, کوئی سیاسی جراثیم ہے آپ کے اندر بڑے بڑے. بہرحال پھر مجھے کچھ شک ہونے کہ میں لکھ سکتا ہوں. آگے بڑھے آپ ادب میں, پھر آگے بڑھے کہاں تک؟ پھر یہ ہے کہ پھر میں جب بھی لکھتا تھا تو خود بخود الفاظ بنتے تھے خوبصورت. وہ اسلوب تحریر اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ اس میں کشش پیدا ہو گئی, مجھے پتہ نہیں ہے. پھر ایک دفعہ مجھے ایک دوست ہے وہاں یونیورسٹی میں, وہ لائبریرین تھا, عبداللہ خاور, شاید اس کو آپ جانتے ہوں گے, وہ بارہمولہ کے تھا لیکن اب وہیں کا ہو گیا, سری نگر کا ہے. عبداللہ خاور صاحب لائبریرین تھا وہ. اچھا. اس نے مجھے ایک دفعہ کتابیں بھیجی وہاں سے, 5-8 کتابیں بھیج دی. اقبال انسٹیٹیوٹ ہے نا وہاں پر, وہاں جو کتابیں چھپتی تھی اس نے وہ مجھے ایک سیٹ بھیج دیا. پھر میں نے اس کو شکریہ کا خط لکھا. جب میں نے وہ دیکھو وہ بڑی معلوماتی کتابیں تھیں وہ اقبال کے بارے میں بڑا خوش ہو گیا. پھر میں نے کہا مجھے اس کو شکریہ کا خط لکھنا چاہتا. میں نے اس کو شکریہ کا خط لکھا. جب اس نے وہ پڑھا وہ خط, وہ بڑا حیران ہو گیا. اس نے مجھے کہا کہ آپ کا قلم کیا ہے, اب لکھتے کیسے, یہ جملہ ایسے لکھا جاتا ہے اردو میں, آپ نے ایسے لکھا ہے. اس دیکھو کتنی کشش پیدا ہو گئی. میں نے اس کو کہتے, اس کو در و بس کہتے ہیں. میں در و بس کا خیال رکھتا ہوں تاکہ جس طرح شاعری میں لفظوں کا ہیر پھیری اس کو پرکشش بناتا ہے شعر کو, اس طرح اگر کوئی نثر لکھنا چاہے اس میں اس کا ایسا خیال رکھے تو اس کی نثر بھی بہت خوبصورت لگتی ہے. تو پھر اس نے اس پر لمبا ایک خط میرے پاس وہ اب بھی محفوظ ہے. اس نے کتنی تعریف کی تھی. اس نے کہا کوئی مہدی فداوی تھا, وہ کہاں لکھنؤ کا کوئی وہ تھا یہ تحصیلدار, برابر اس کی نگارش آپ کی نگارش سے ملتی جلتی ہے بالکل. میں نے کہا میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے کیا ہے. بہرحال پھر مجھے جب میں پاکستان میں تھا وہاں میری حوصلہ افزائی ہو گئی. جب مجھے پہلی بار کہا کہ آپ لکھیں, یہ کہانی جو آپ نے زبانی بتائی یہ آپ لکھ کے دیں. میں نے کہا میں نہیں لکھ سکتا ہوں. وہ تھا پروگرام آرگنائزر, اس نے کہا کہ آپ لکھیں, جو کچھ آپ نے زبانی کہا وہ لکھیں, پھر ہم خود کریں گے اس کو کیا ہے ٹھیک, اگر کچھ نوک پلک کرنی ہوگی ٹھیک ہم خود کریں گے, لیکن آپ لکھیں. لیکن مجھے حوصلہ نہیں تھا کہ میں ریڈیو کے لیے لکھوں گا, میں لکھ سکتا ہوں. پھر انہوں نے مجھے کاغذ بھی دے دیا وہاں سے, وہ فارن کاغذ ہوا کرتا, بڑا زبردست کاغذ ہوا. انہوں نے 10-12 صفحے مجھے دیے. تو میں نے لکھ لیا یہ اپنی جلاوطنی کا یہ منظر کشی میں نے کی زبردست طریقے سے. تو میں نے کہا آپ دیکھیے نوک پلک شپ کر دیجیے آپ. میں نے لکھ لیا, آپ نے مجھے مجبور کیا لکھنے, اب میں نے لکھ لیا, اب اس کو ٹھیک کر دیں خود ہی. اگر آپ کو نشر کرنا ہے وہاں یہ نشر کرنا. اب وہ پڑھتا ہے لیکن وہ کریکشن نہیں کرتا ہے. میں نے کہا یہ شاید سارا ہی غلط ہے. جب اس نے آخری بار سے میری طرف تم کہتے مجھے لکھنا ہی نہیں آتا ہے, اتنا خوبصورت کون لکھ سکتا ہے, یہ ریڈیائی تحریر ہوتی ہے. میں یہ لفظ نہیں سنا تھا میں نے, یہ ریڈیائی تحریر کیا ہوتی ہے. نہیں, ریڈیو کے لیے جو لکھا جاتا ہے اس کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے لکھنے کا. آپ نے وہ خود لایا ہے اس میں. جیسے آپ ریڈیو سنتے ہیں, خبریں سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے, یا کوئی پروگرام سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا, اس میں کوئی کریکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز سے مجھے بڑا حوصلہ مل گیا کہ شاید ہے اندر کوئی قلمکار میری. تو پھر میں جب واپس آ گیا, پھر میں نے اپنا اخبار نکالا بارہمولہ میں 1988 میں. 99 میں پھر یہاں عسکری تحریک شروع ہو گئی. پھر وہ میں نے وہ بند کر دیا, کیونکہ شابان وہ کیا تھا اس کا نام,
محمد شابان نکالتا تھا نا اخبار پان اپنا, محمد شابان وکیل. وکیل, ہاں ہاں اس بالکل. کو مار دیا گیا, اس کو مار دیا گیا. حالانکہ اس کو مجھے ملا تھا سوپور میں ایک دفعہ, اس نے کہا اب آپ کو لکھنے کا اب موقع زیادہ آیا گا, حالات خراب ہو گیا, اب لکھیں. میں نے کہا مجھے خوف لگتا ہے. اس میں 2-3 کالم ہوتے تھے مستقل, کہانی ایک گاؤں کی, ایک یہ ہوتا ہے. اس میں اخبار کا نام آپ نے نہیں بتایا میں نے, ہفت روزہ کمراز. ہفت روزہ کمراز. ہاں, ہفت روزہ کمراز نکل رہا تھا یہاں بارہمولہ سے. یہ ہے نا بانڈی پورہ, یہ بانڈی پورہ, کپوارہ, بارہمولہ, اس کو کمراز کہتے ہیں نا, اسی کے نام سے, اسی کے نام سے میں نے کمراز لکھا. اس کا آفس بارہمولہ میں تھا. اس کا آفس بارہمولہ تھا بالکل. میں لکھا تھا. اور یہ برابر جب تک بندوق نہیں آئی تب تک یہ چلتا رہا. بندوق آ گئی جب اس کو انہوں نے مارا محمد شابان کو, تو میں نے بند کر دیا. میں نے کہا آپ بولیے, مجھے بھی کھانی پڑے گی. میں نے اس کو صندوق میں. اچھا, آپ نے کتابیں بندوق نے میرے اخبار کو صندوق میں بند کر دیا. بندوق نے میرے اخبار کو صندوق میں بند کر دیا. بندوق نے میرے اخبار کو صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بندوق نے آپ کے اخبار کو صندوق میں بند کر دیا. یعنی میں نے لکھا وہ آواز جو آپ کی تھی اخبار کے ذریعے لوگوں تک جو پہنچ رہی تھی, وہ آواز پھر بندوق کی ڈر سے آواز نہیں رہی. بالکل. تو پھر آپ کو اخبار بند کرنا میں نے بند کرنا پڑا. چلے ٹھیک ہے. تو آپ نے کتابیں بھی بہت ساری لکھی ہیں. بالکل. تقریباً کتنی کتابیں ہوں گی؟ 6-7 کتابیں. 6-7 کتابیں. کون کون سے موضوع پر آپ نے کتابیں لکھی؟ دیکھیے, ایک تو میں نے لکھی ہے, حالانکہ جلا وطن میں نے 2 لکھی ہیں. ایک 350 صفحے کی ہے, ایک 500 پر ہے. سرحد کی اس پار, سرحد کی اس پار. اچھا اچھا, اس نام سے. سرحد کی اس پار اور سرحد کی اس پار, یہ 2 کتابیں. 2 کتابیں یہ ہیں. ٹھیک. اور اس میں میری آپ بیتی ہے, مگر وہ جگ بیتی تمام کشمیری کی, ہر ایک کشمیری کی وہ کہانی ہے. اس انداز سے میں نے وہ لکھی ہے نا, اس میں ہر ایک کشمیری اپنی شکل پہچانے گا کہ یہ میری کہانی ہے. ایسی ہے وہ, ہمارا جہاد قسم کی کتاب ہے وہ. بہت مقبول ہوگی وہ ہر جگہ. بالکل بہت مقبول ہوگی. اس کے بعد کیا لکھا آپ نے؟ اس کے بعد میں نے لکھا, پچھلے سال لکھی ہے, اور جہلم بہتا رہا. اور جہلم بہتا رہا. ہاں. اس میں کیا عکاسی ہو رہی ہے؟ اس میں میں نے واقعات لکھے کشمیر کے, یہ جو جہلم یہ بہتا رہتا ہے, یہاں کیا کیا ہوتا رہا, وہ میں نے جب میں نے ہوش سنبھالا میں نے کیا دیکھا. اس میں نے ہمارے ہری سنگھ کا دور دکھایا ہے, کیسا تھا کیا تھا. ہم پڑھتے تھے وہاں. اور گواہ جہلم ہے. ہاں, گواہ جہلم ہے. جہلم گواہ ہے. کیا دیکھا؟ بالکل وہ سب آیا. جہلم بہتا رہا. وہ اور جہلم بہتا رہا. تو اس کے بعد کیا لکھا ہے آپ نے؟ اس کے بعد بھی لکھی ہے میں نے کتابیں. اس کے بعد میں نے لکھی ہے 1-2 کتابیں لکھی ہیں. ایک لکھی ہے شاعری کی کتاب لکھی ہے. اچھا اچھا, مجموعہ شاعری پر بھی آپ نے کتاب لکھی. شوقی تحریر ہے اس کا نام. شوقی تحریر. شوقی تحریر. شوقی تحریر. ہاں. اچھا اچھا. اس پر ایک اس میں غزلیں لکھی ہیں آپ نے, شاعری کی غزلیں ہیں, نظمیں ہیں, واقعہ. وہ بھی دراصل کشمیر کی تاریخی حالات واقعات پر منحصر. بالکل بالکل بالکل. اچھا اچھا. وہ بھی اس میں بھی آپ پائیں گے کہ یہ حالات جو کشمیر کے تھے نظم کیے ہوئے میں نے. بالکل. اچھا پرویز صاحب, یہ اخبار کی طرف آپ کی رغبت کیسے پیدا ہوئی ہے؟ میں نے ایک نظم لکھی ہے, ضمیر جہاں. اے ضمیر جہاں تو چھپا ہے کہاں. اے ضمیر جہاں تو چھپا ہے کہاں. ہاں, یہ میں نے دراصل اقوام متحدہ کو مخاطب کیا ہے. اچھا اچھا. دیکھ کب سے تیری دل سینی تنگ کو یا دلی سنگ کو اپنی طرف میں بلاتا رہا. وہ آزاد نظم ہے لیکن ہے بحروں میں بند. زبردست نظم ہے وہ. اب اس کا انگریزی ترجمہ ہو جائے ہل جائے گا جانو. اس میں کوئی شعر آپ کو پرویز صاحب, یہ صحافت کی طرف کس طرح سے آئے آپ؟ رغبت کیسے پیدا ہوئی ہے آپ کو صحافت میں؟ دیکھیے یا میں بتاؤں. کمراز اخبار ہے جو دیکھیے میں بتاؤں نکال رہے تھے. میں چونکہ 10ویں جماعت سے لکھا کرتا تھا. پھر میں پاکستان گیا, وہاں بھی میں نے ریڈیو میں کام کیا. پھر میں قلم میرا
پختہ ہو گیا لکھنے میں. تو پھر میں نے کہا کہ مجھے یہاں اپنا اخبار نکالنا چاہیے. دیکھیے یہ اور جہلم بہتا رہا. جلا وطن ہے. ہاں جلا وطن ہے. یہ اور جہلم بہتا رہا. یہ اور جہلم بہتا رہا. یہ دو پرسوں لکھی, پچھلے سال لکھی. اچھا یہ پہ عرض کر رہا تھا یہ کہ صحافت کی طرف کس طرح سے آئے ہیں آپ کے دل میں کیسی خواہش ہوئی ہے کہ آپ ہفتہ روزہ کا امراض نکالیں گے یا بارہمولہ سے؟ میں بتاؤں گا, سوپور میں ایک اخبار نکلا کرتا تھا, وہ کل چھاپ کوئی نکالتا تھا وہاں پر. ولور اخبار ولور. ہاں گنی صاحب نکال رہے تھے. گنی پرنٹنگ پریس نکال رہے تھے وہاں پہ اخبار ولور. عبدالغنی پیر ہاں بالکل وہ نکال رہے تھے وہاں پہ. میں نے کہا کہ یہ بارہمولہ تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر, یہ شاردا پیٹھ ہے. اچھا آپ بتا رہے تھے کہ میں بتا رہا تھا آپ کو, یہ کہہ رہا تھا کہ اخبار ہفتہ روزہ تو آپ کے دل, کیونکہ مجھے اپنے آپ پر یہ کانفیڈنس تھا, ورثت تھا کہ میں لکھتا ہوں. نہیں جب سوپور سے اخبار نکل رہا ہے تو جذبہ آپ کے دل میں بڑھ گیا. میں نے کہا جب سوپور سے نکلتا ہے تو بارہمولہ ڈسٹرکٹ کوارٹر یہاں سے نکلنا چاہے. وہ کل چھاپ لکھتا ہے, میں آفسر پہ لکھوں گا. اس سے پہلے میں لکھا کرتا تھا وادی کی آواز میں, غلام نبی شہزاد تھا, اس کا اخبار تھا, اس کے لیے لکھتا تھا میں. کیا وہ میں کالم لکھا کرتا تھا, کالم نگار تھا میں. ایز کالم نگار میں اس کے اخبار میں لکھتا تھا. بہت پسند کیا کرتا تھا وہ مجھے, بغیر کسی معاوضے کی میں لکھتا تھا. وادی کی آواز تھا, شہزاد صاحب کا پیپر تھا, اس میں آپ لکھ رہے تھے. کون سا کالم لکھ رہے تھے آپ؟ اس میں 2-3 کالم لکھا کرتا تھا میں. ایک تو یہ تھا کہانی ایک گاؤں کی, پھر میں کسی گاؤں کی کہانی لکھتا تھا کہ کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ, وہاں کے لوگ, ان کا کاروبار کیا ہے, وہاں کیا ضرورت ہے ان کو, کیا نہیں ضرورت ہے ان کو. وہ آتے تھے, پھر وفود آتے تھے میرے دفتر پر, آج ہمارے گاؤں کا لکھیں. وہ بڑا زبردست مقبول ہو گیا تھا. ایک اور لکھتا تھا میں ستارے کمراز کے, یہ بھی تھا ایک عنوان, ستارے کمراز کے. یعنی شخصیات لکھتا تھا میں, چاہے وہ مذہبی طور جس نے بنوایا ہو اپنے خود کو, یا سیاسی طور, یا تجارتی طور, یا کسی معاملے میں جو اس نے اپنے آپ کو منوایا تھا, میں اس کی شخصیت لکھتا تھا. وہ بہت مقبول ہو گیا. اس کا لکھنے کا انداز جو تھا نا, اتنا مقبول ہو گیا کہ سب کہتے ہیں ہمارا لکھو, ہم یہ پیسے 1000 روپے دیں گے, 2000 ہمارا لکھو. لیکن میں یہ تھا کہ جب مجھے پیسے کرتا تھا پیش, میں اس کا نہیں لکھتا تھا. میں نے کہا میں خود لکھتا, لیکن اب میں نہیں لکھ سکتا ہوں. اچھا یہ صحافت کا سلسلہ کتنے سال میں رہا آپ کا؟ میں نے کہا نا 1988 میں نے اخبار نکالا. 1999 بند ہو گیا. اچھا 1990 میں بند ہو گیا. اچھا یعنی کہ 1-2 سال میں بالکل وہ اس کا ٹائم زیادہ. پھر لکھنے, لیکن آپ لکھ رہے تھے وادی کی آواز میں. ہاں, کب تک لکھ رہے تھے آپ؟ اس سے پہلے بھی لکھ رہے تھے, 88 سے پہلے بھی لکھ رہے تھے وادی کی آواز. بالکل. اس کے بعد میں لکھتا تھا اس میں وہ جو ندائی کشمیر ہے, کیا ہے, اچھا اس میں لکھتا تھا میں, اس میں بھی لکھتا تھا میں. وہ بھی ایک اور تھا اخبار ہفتہ روزہ تھا, وہ احتساب, آزاد ویکلی آزاد, اس میں آتا تھا وہ میرے ہاں, اس میں میرے کالم آتے تھے, مستقل آتے تھے اس میں کالم. پھر مجھے اٹیک ہو گیا, ہارٹ اٹیک, میں دہلی چلا گیا. پھر اس نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں لکھا میرے بیمار ہونے پر. پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. پھر میں گھر بھی آ گیا. میں نے کہا نہیں. یعنی کہ آپ کے دل پہ چوٹ لگی, اور زبردست چوٹ لگی ہے کہ اتنی خدمت کی ہے, اتنی خدمت کیا. میرے لکھنے پر کالم آتی, اس نے یہ خبر بھی نہیں دی نہیں وہ بیمار ہو گیا. پرویز صاحب اس کا کالم کیوں نہیں آیا, یہ نہیں لکھا کہ وہ اس کا کالم کیوں نہیں آیا, وہ بیمار ہے, ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. یعنی یہ خبر نہیں لکھی. پھر میں اس کو چھوڑ دیا. اور وہ میرا رشتہ دار تھا, میں اس کو چھوڑ دیا. میں نے کہا میں تمہارے نہیں, تمہیں یہ تھوڑی سی بھی غیرت نہیں ہوئی کہ میں بیمار ہو گیا, آپ نے یہ خبر تک نہیں لکھی. اور آپ کو میرے کالم پر آپ کو چیاں آتی تھی, کشتواڑ سے, بدرآباد سے, سری نگر سے, یونیورسٹی سے آتی تھی چیاں آپ کو.
آپ نے یہ خبر تک نہیں لکھی، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. اچھا پرویز صاحب، صحافت کا دور بھی رہا آپ کو، اب کتابیں لکھ رہے ہیں آپ، ابھی کوئی تازہ تحریر ہے جو آپ لکھ رہے ہیں؟ جناب میرا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ میں نے کتاب ایک لکھی ہے، وہ چھپی نہیں ہے، وہ اسی میں ہے لیپ ٹاپ میں. اس کا نام ہے کشمیر نامہ. کشمیر نامہ. اس میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کشمیر نامہ میں نے کشمیر کی تاریخ لکھی ہے، منظوم. اچھا منظوم شعروں میں. پہلے میں نے لکھا ہے کہ پہلے میں نے تمہید باندھی ہے کشمیر کیا ہے. وہ میرے خیال میں سب سے کامیاب ترین کتاب رہے گی میری، مجھے وہ کتاب زندہ رکھی ہے، منظوم. ہاں وہ منظوم جو میں نے لکھی ہے. کیونکہ منظوم کتابیں سری نگر میں بھی لکھی ہیں بہتوں نے، لیکن جس پائے کی میں نے لکھی ہے اس پائے کا کوئی لکھ نہیں سکتا ہے. یہ آپ کا چیلنج ہے؟ بالکل چیلنج ہے یہ. کیونکہ جو بحر میں نے لی ہے وہ میں نے شہر نامہ ایران سے لی ہے. منم کردم رستمی داستان ولیکن یلی بود در سے اسلام. سو کتاب تھا مےٚ زندٕ، البتہ سُہ چھُ چھاپُن، تَتھ خٲطرٕ چھِنہٕ مےٚ پونٛسہٕ وُنہِ کِہیٖنۍ. سُہ چھِ تِم چھِ 18 منظوم کتاب ہے، سورُے داستان کٔشیٖرِ، ساری داستان کشیر بغیر کُنہِ کیٛاہ سیاست. پَتہٕ گوٚو ییٚتِچ گیلانی صٲبٕنۍ یہِ کِتاب وَلُر کِنارے، سُہ تَس پنٕنہِ زندگی ہٕنٛز کیٛاہ سیاسی تعریٖف چھَنا. مےٚ لیٚچھ نہٕ تِتھ پٲٹھۍ، مےٚ دوٚپ بہٕ چھُس کٲشِر اکھ کِتاب اکھ لیٚچھ مےٚ کِتاب، اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ سیاست، پنٕنۍ سیاست کٕہۭنۍ، نہ کٲنٛسہِ پارٹی ہٕنٛز سیاست، نہ منفی سیاست، نہ ہُہ سیاست. یہِ کیٛاہ سا ییٚتہِ گوٚو یہِ لیوٚکھ مےٚ. یِتھ پٲٹھۍ اکھ کانٛہہ مورِخ ابن خلدوٗن لیکھان چھُ کِتاب تاریخ، سُہ لیکھِ نہٕ تَتھ پَنُن سُہ مبالغہ آرٲیی کرنہٕ کینٛہہ، سُہ لیکھِ غلط، لیکھِ نہٕ کانٛہہ چیٖز کینٛہہ. تِتھَے پٲٹھۍ لیٚچھ مےٚ کیٛاہ منظوم کتاب. اچھا پرویز صاحب، آپ ادیب رہے ہیں، قلم کار رہے ہیں، دانشور رہے ہیں، بارہمولہ کی مشہور شخصیت ہے آپ. اچھا بحیثیت ایک صحافی آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ جو آج کل کے صحافی ہے، جو آج کل جو جنریشن ہے، جو آج کل کی جنریشن ہے، صحافتی جنریشن، دیکھیے کیا میسیج ان کو آپ دینا چاہیں گے کہ کس طرح کا فرق ہونا چاہیے پہلے والی صحافت اور آج کے صحافت میں کیا فرق ہے؟ پہلے والی صحافت کو ہم نظریاتی صحافت کہتے تھے. فرض کرو میں نے اخبار نکالا ہفتہ روزہ کمراز، ایک نظریہ میرے پاس تھا کشمیریوں کے تعلق سے، کشمیریوں کے جو کشمیریوں کا درد تھا اس کو بانٹنے کے لیے میرے پاس ایک نظریہ تھا. ایک مقصد لے کر کے آئے، ایک مقصد لے کر صحافت میں. آج کل وہ زمانہ نہیں. اچھا آج کا جو صحافی، آج کل کا جو صحافی ہے وہ صرف پیسہ کمانے، اس کا کوئی مقصد نہیں، وہ کوئی مقصد لے کر نہیں آیا، نہیں وہ جیسے کہاں سے پیسہ آتا ہے وہ میں اس کی نظر پیسے پر، بس اور کچھ نہیں. یہ فرق ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ کوئی میسیج دیجیے. کیا میسیج دوں گا صحافی کو بحیثیت صحافی یا صحافت کے ساتھ انصاف جو آپ کہہ رہے ہیں، میں نے انصاف سے کام لے لیں گے تو ان کو لوگوں، میں کہوں گا کہ جو صحافی ہوتا ہے یہ ریفری ہوتا ہے، یہ سیٹی بجاتا ہے، جو فیلڈ میں کھیلنے والے ہوتے ہیں، جیسے ان کا وہ جب کوئی غلطی کرتا ہے وہ سیٹی بجاتا ہے، ریفری پھول دیتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں. یہی کام ہے ایک صحافی کا، وہ عوام اور حکومت کے درمیان ایک رفیع کا کام کرنا چاہیے. یہاں حکومت غلطی کرے وہاں سیٹی بجائے، یہاں لوگ غلط کریں وہاں وہ سیٹی بجائے، تاکہ یہ جو معاشرہ ہے، سماج ہے، یہ بالکل کیا پرامن رہے، پرسکون رہے. یہ میرا تو یہ خیال ہے.
نہیں بالکل صحیح ہے، بجا فرمایا آپ نے، بہت اچھی بات کہی ہے. صحافی کو جس اپنی تیسری آنکھ سے دیکھنا چاہیے. ہاں بالکل، اپنی تیسری آنکھ سے دیکھنا اس کی چاہیے. تیسری آنکھ وہی ہے کہ وہ ایک ریفری ہوتا ہے. وہ بحیثیت ریفری کام ہاں کرے، کام کرنا چاہیے. جہاں پہ کچھ غلط ہوا وہاں پہ سیٹی بجا. بالکل بالکل نہیں غلط ہو گیا. بالکل بالکل بالکل. تو آج چاہے حکومت کی طرف سے غلطی ہو چاہے عوام کی طرف سے غلطی ہو، وہ سیٹی بجائے. یہ غلط ہے بھائی. یہ خدمت ہے ایک صحافی کی. اور وہ اس چیز کو اپنا معیار بنائے گا اپنی صحافت کا تو وہ کامیاب صحافی قرار دیا جائے گا اور لوگ اس کی عزت بھی کریں گے. حکومت اس کی عزت کرے گی، حکومت ڈرے گی اس سے. یہ سچ لکھنا جانتا ہے. میرا تو یہی پیغام ہے جو آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں. میرا یہی پیغام ہے کہ ان صحافیوں کو چاہیے کہ وہ ریفری بنے، صرف اپنے مفادات کو مد نظر نہ رکھیں. کہاں سے مجھے پیسہ ملتا ہے، کیوں مجھے پیسے دیتے ہیں، یہ نہیں لکھنا. صحافی ہے تو اس کو وہ کام کریں، وہ ریفری بن کے اس کو جینا چاہے، پھر تو اس کی عزت ہوگی ہر جگہ. یہ میرا پیغام ہے آج کل کے اپنے صحافی برادری کو. اچھا پرویز صاحب، آپ آپ خاندانی تاجر بھی رہے ہیں. بالکل ہے بارہمولہ میں ہمارا آبائی تجارت جو ہے نا، ہم تاجر رہے ہیں. ہم تاجر بھی رہے ہیں. دادا اس وجہ سے آپ نے آزاد صحافت کا مظاہرہ بھی کیا ہے. بالکل بالکل. جب آپ اپنی اقتصادی حالت آپ کی جو دیکھیے، مجھے پاکستان میں اچھی نوکریاں ملی. پی آئی اے میں بھی مجھے نوکری ملی. پی آئی اے میں نہیں گیا. ریلوے میں بھی مستقل نوکری ملی، میں نے نہیں کی. پاکستان ایئر فورس کی بات کر رہے ہیں آپ یا ایئر فورس کی نہیں، انٹرنیشنل ایئر لائنز؟ پی آئی اے پاکستان ایئر لائنز. اچھا پاکستان ایز ایئر مین مجھے سلیکٹ کر دیا گیا. میں نہیں گیا. میرے دماغ میں ہی نوکری کا تصور نہیں تھا کہ میں کسی کا نوکر کر سکوں، کسی کی نوکری کر سکتا ہوں. کسی کوئی مجھے ٹھوس دے اپنی کیا، یعنی کہ آزاد جذبہ تھا، آزاد طبیعت تھی. میں آزاد طبیعت کے آدمی تھے آپ. وہاں مجھے اچھی نوکریاں ملی، یہاں بھی مجھے نوکری ملی آتے ہی. اچھا 88 سال آپ نے گزارے ہیں پرویز صاحب، تو کوئی آپ کو یہ 88 سال کا جو لمبا عرصہ ہے، کوئی آپ کو رنجش رہی ہے ان 88 سالوں میں، یا کوئی خواہش رہی ہے ایسی کہ جو ابھی پوری نہیں ہوئی ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے قرآن شریف پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، بلکہ 1-2 تفسیر نہیں 3-4 تفسیریں پڑھی ہیں. اس لیے میرے دل میں راسخ عقیدہ ہے کہ جو کچھ میری تقریر میں لکھا ہوگا وہ ہو کے رہے گا. چاہے میں حضرت علی سے کہا گیا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچان لیا؟ اس نے کہا کہ جو میں سوچتا ہوں وہ ہوتا نہیں، جو میں کرنا وہ ہوتا نہیں، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ایسی بات ہی ہے. جو کچھ ہونا ہوگا وہ ہو کر رہے گا میرے ساتھ، اچھا یا برا. البتہ مجھے صبر کی تلقین کی گئی ہے. صبر ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے. ورنہ جتنے میں نے دکھ سہے ہیں، جتنی میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو میرے ساتھ حادثات پیش آئے ہیں، کوئی دوسرا زندہ نہیں رہ سکتا. میں 4 سال کا تھا، میں تندور میں چلا گیا، مجھے دھکا دیا ایک نے، جلتے تندور میں پھینک دیا، مجھے جل گیا. وہاں سے بھی میں نکل آیا. ایک دفعہ میں ڈوب گیا، پھر نکل آیا، وہاں سے بچ گیا. اسی بہت سارے حادثات ہو گئے، میں بچ گیا. ایک دفعہ مجھے موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تقریباً 20 فٹ اوپر چلا گیا، پھر نیچے سڑک پر آ گیا. روزے سے تھا راولپنڈی میں، بچ گیا. پچھلی جیپ آ گئی، اس میں ایک کیپٹن تھا. وہ کہا بھائی تم زندہ کیسے رہ گیا، کیا بات ہے؟ تم آپ 20 فٹ اوپر گئے پھر نیچے آ گئے. میں نے کہا کیا پتہ ہے میں کیسے. حالانکہ کلچ ٹوٹ گیا اس کا، موٹر سائیکل کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا آگے. پھر وہ اسٹارٹ ہو گیا، پھر میں آ گیا ریڈیو اسٹیشن واپس. پھر وہاں سے یہ ایسے حادثے ہوتے رہے میرے ساتھ. یعنی جس سے اللہ رکھے اس سے کون چکھے. اچھا پرویز صاحب، کسی شاعر نے کہا، مجھے شاعر کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی
کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ غالب کا ہے. ایسی کوئی، تو یہ غالب کا شعر ہے. ایسی کوئی خواہش باقی آپ کو نہیں رہی ہے، یا کوئی شکوہ نہیں رہا، یا کوئی رنجش نہیں رہا، یا کوئی گلہ نہیں رہا ہے. دیکھ اس کی وجہ، آپ کی جو ساری خواہشیں ہیں اس کی پوری ہوئی ہے، اس کی وجہ اللہ نے پوری کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ دار المحن ہے. حدیث ایک ہے، الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے دنیا قید ہے. عبدالآباد زندگی جو ہے نا وہ مرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. صبح دوام زندگی، اس کو اقبال نے کہا، صبح دوام زندگی، مرنے کے بعد صبح دوام زندگی شروع ہو جاتی. وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی، عبدالآباد زندگی مرنے کے بعد شروع ہو جاتی. وہ جس میں بھروسہ ہے، اس لیے میں مطمئن ہوں. وہ اقبال خود کہتا ہے، نشان مرد مومن باتو گویم، نشان مرد مومن باتو گویم، جو مرگ آیا تبسم بر لبے اوست. یعنی مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے جب وہ مرنے کے قریب ہو اس کے منہ پر مسکراہٹ ہوتی ہے. وہ خوفزدہ نہیں ہوتا، وہ ڈرا ہوا نہیں ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اب میں آزاد ہو گیا. یہ اس نے بھی جو کتاب میں نے لکھا ہے سقراط کے بارے میں. سقراط نے لکھا ہے، اپنے شاعر کو بلایا، کہ جب میں مر جاؤں گا تو ایک مرغا دان کر دینا، کیونکہ میری آتما آزاد ہو گئی. کیا ایک مرغا آزاد کر دیں، وہ کھلانا غریبوں کو. دیکھیں ہاں، اب سمجھ کے میں کیا کر رہا ہوں. اس کی آپ گہرائی میں چلے جائیں. میں نے کیا کہا، سقراط جیسے فلسفی نے ان کو کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو ایک مرغا میرے حق میں ذبح کرنا اور لوگوں کو کھلانا وہ غریبوں. اس لیے انسان جس کی جو وسیع نظر ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے زندگی کیا ہے، تو یہ لکھا ہے وہ تبارک الذی بیدہ الخیر وعلی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. یعنی اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آپ کو آزمائے کہ آپ میں سے کس کے عمل کتنے اچھے ہیں. یہ زندگی کا فلسفہ اتنا ہی ہے. زندگی اور موت اس لیے دی گئی ہے تاکہ انسان کو آزمایا جائے کہ اس نے کیا کیا. اس کو آزمائش کے لیے اللہ نے اس کو یہاں بھیج دیا، اس کے عمل کیسے رہیں گے. باقی عبدالآباد زندگی وہ دوسری زندگی وہ اس کے بعد شروع ہو جائے گی، ہمیشہ رہنے والی. چلے ناظرین، یہ ہے عبدالخالق پرویز، جنہوں نے ہمارے پروگرام میں ہمارے سوالات کا احسن طریقے سے، بخوبی احسن طریقے سے جوابات دیے ہیں. اور اس پروگرام میں آنے کا ان کا ہم نے خیر مقدم تو کیا ہی، آپ ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ پرویز صاحب جو معروف شخصیت ہے ضلع بارہمولہ کی، قلم کار ہے، ضلع بارہمولہ کے سخنور ہے، ضلع بارہمولہ کے صحافت میں رہے ہیں، کمراز کے نام سے ہفت روزہ ایک جاری بھی کیا ہے، اس اور وادی کی آواز میں لکھ رہے تھے. یہ مستقل کالم نگار تھے اور احتساب میں لکھ رہے تھے. ان کا بھی یہ مستقل کالم نگار تھے. تو انہوں نے اپنی زندگی کی ہر ایک خواہش پوری کی ہے. اب انہیں کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی رنجش نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے کسی سے. تو یہیں پہ ہم جناب پرویز صاحب سے اجازت لیتے ہیں. جناب السلام علیکم. شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ.